नाज़रीन, दुनिया में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को आलमी सतह पर बड़ी हमायत हासिल हो गई है। कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बरतानिया ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। फ्रांस भी कल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। इन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास नहायत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। उनके खिताब के बारे में कहा जा रहा है कि वो कश्मीर के हवाले से, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तान का एक पॉलिसी बयान होगा। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि मार्का हक में कामयाबी के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को सफारती सतह पर कामयाबी हासिल हुई और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान को ये अहमियत हासिल हो गई है कि पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर फ़ौजी सलाहियत को भी हर जगह तस्लीम किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस खित्ते में जो हिंदुस्तान अपने आप को चैंपियन कहता था, अपने आप को एक बड़ी फौजी ताकत कहता था, आज हिंदुस्तान आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में भी नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं होंगे। क्या हिंदुस्तान के लिए आने वाले दिन मज़ीद मुश्किलात का सबब बनेंगे? उसके साथ ही पाकिस्तान को जो आलमी सतह पर इस वक्त पजीराई मिल रही है, इसका मुआशी लिहाज से कितने फ़ायदे उठाए जा सकते हैं? क्या फ़लस्तीनी रियासत की क़याम की तरफ पेश कदमी हो चुकी है? क्योंकि दुनिया के बड़े ममालिक जब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं तो इसराइल के ऊपर कितना बड़ा दबाव आएगा? फ़लस्तीन के हवाले से इजराइल अब भी हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। नेतन्याहू कहते हैं कि ये बयानात या ये तस्लीम करना बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता और ना ही कोई जुग्राफियाई तब्दीली वाक़ई होगी। अब इस लिहाज से गज़ा के मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उस पर आवाज़ें उठ रही हैं, जगह जगह से, कोने कोने से। दुनिया के कई ममालिक ये बात कर रहे हैं कि गज़ा के मज़लूम मुसलमानों पर जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है इसको अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान इस अहमियत के माहौल में अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रख रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका जब गए थे, उसी वक्त पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हवाले से अपने मौक़िफ़ से अमेरिकी इंतज़ामिया को आगाह किया था। इस वक्त पाकिस्तान की जो अहमियत है इससे कतन इनकार नहीं किया जा सकता। और क्या यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला मुकम्मल तौर पर उजागर होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही जायज़ा लेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज़े ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें बगराम एयरबेस वापस चाहिए। तालिबान ने इनकार कर दिया। क्या अफ़गानिस्तान एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है? इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी हमला होता है तो उसके नतायज इस खित्ते पर क्या मुरतब होंगे, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, और क्या अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं अमेरिका के साथ बातचीत के ज़रिए इस मामले को आगे जो है वो मौखर कर सकते हैं, या अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान को हतमी बयान ही समझा जाएगा? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे वाशिंगटन, जहाँ सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियाँ, इन हालात में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जनरल असम्बली से खिताब और फ़लस्तीन की रियासत के क़याम की तरफ जो पेशकदमी की बात की जा रही है उसके नतायज क्या निकलेंगे? फैज़ रहमान साहब, ये बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का ये इजलास, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इजलास है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे के बाद जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे, क्या तवक्को की जा रही है? क्योंकि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम किया जा रहा है, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने आज जो है फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। जी मलिक साहब, देखिए एक तारीख़ी इजलास हर लिहाज से है। एक तो आपके नाज़रीन को याद होगा कि जब बाकायदा एक इजरायली रियासत का क़याम अमल में लाया गया था तो वो इसी ब्रिटिश मैंडेट के तहत वो इलाका था और ब्रिटेन ने ही उसको क्रिएट करने में मदद दी थी और बाकायदा फिर एक यूएन की करारदाद के जरिए उसको एक क्रिएट किया गया। तो आज बिल्कुल वही मामलात फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से आगे चल रहे हैं। और पाकिस्तान की जो बात है, देखिए पाकिस्तान के दुश्मनों ने, पाकिस्तान के जो एक वो लोग जो खैर ख्वाह नहीं हैं, वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो। आज मामलात यकसर मुख्तलिफ हैं। वो मुल्क, वो रियासत जिसको भारत में मोदी सरकार ने बाकायदा एक पॉलिसी के तहत ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान को तन्हा करेंगे दुनिया में, आज वो तन्हाई का शिकार हैं। आज वो खुद मोदी साहब
UN تشریف نہیں لا رہے، اور لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان اپنی اہم کامیابیوں کے بعد آج پرائم منسٹر اس اجلاس کا حصہ ہوں گے، اور پھر اس کا جو پورا ایک جو کانٹیکسٹ سیٹ ہو رہا ہے برٹن اور یعنی UK، آسٹریلیا اور کینیڈا نے باقاعدہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کو قائم کرنے کی حمایت کر دی ہے، اعلان کر دیا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں۔ فرانس بھی غالباً کل اس کا باقاعدہ اعلان کر دے گا۔ تو یہ 4 اہم ممالک جو کہ G7 کا حصہ ہیں اور ایک ویسٹرن بلاک کے ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان، اور دیکھیے اب یہ وہ اعلان ہے جس کا پاکستان مسلسل مطالبہ کرتا ہوا آیا ہے، جس کو اس حقیقت کو مانتے ہوئے کہ فلسطین ایک قوم ہے، ان کو حق خود ارادی کا، خود جو ایک رائے کا ان کے پاس ان کو حق ملنا چاہیے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک بہت، اور یہ وہ ممالک ہیں جن کو جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستانی عوام کی خواہشات کے عین مطابق یہ اعلان ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کا ظاہر اسٹیچر ہر لحاظ سے الحمدللہ بڑھ رہا ہے، اور وہ پیغام جو ہمارے دشمنوں نے دینے کی کوشش کی تھی دنیا کو، آج ان پر وہ الٹ گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے پاکستان میں پاکستانی عوام کے لیے، میں کسی ایک مخصوص حکومت کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک مخصوص ایک مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، یہ پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک انتہائی اہم جو ایک عرصہ ہے جس میں ہم لوگ ماشاءاللہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ فیض نعمان صاحب، وزیر اعظم انڈیا جو ہے مودی، ان کا نہ آنا ہندوستان کے لیے کتنی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے مسائل کا سبب بن سکتا ہے؟ اور پھر وجہ کیا بیان کی جائے گی کہ کیوں جو ہے وہ نریندر مودی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے؟ جی ملک صاحب، دیکھیے یہ جو دوسرے جو سیشنز جو ہوتے ہیں، میٹنگز وغیرہ، اس میں انہوں نے ضرور شرکت کی، جہاں کے لمیٹڈ لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، G20 وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک فورم ہے جہاں تمام اقوام عالم اکٹھی ہو کے بات کرتی ہیں، اور اس موقع پر اس لیول پر بھارت کی عدم موجودگی ظاہر ہے کئی سوالات جنم لیتی ہے، اور اس میں جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ دراصل یہ وہ معاملات ہیں جو امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور بھارت کے معاملات اب سے کچھ دنوں پہلے ہی یہی مودی صاحب تھے جو امریکہ آ کر ٹرمپ کے لیے کیمپین کرتے تھے باقاعدہ، اور یہ کہتے تھے بڑے بڑے اسٹیڈیم کے اجتماعات میں، خصوصاً جو بھارتی امریکنز کے اجتماعات ہوتے تھے، اس میں یہ کہتے تھے کہ اب کی بار پھر ٹرمپ سرکار۔ تو آج آپ نے دیکھا ہے کہ وہی ٹرمپ سرکار اب ایسے فیصلے کر رہی ہے بھارت کے بارے میں جس سے کہ بھارت کو شدید اس کی معیشت کو اور وہاں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ٹیکنیکل ورکرز ہیں اور ان جیسے لوگ، ان کے لیے انتہائی خطرات اس وقت منڈلا رہے ہیں معاشی طور پر۔ اور خود یہاں پر جو امریکہ میں لاکھوں بھارتی کام کرتے ہیں H1 ویزا پر، ان پر جو نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، $1 لاکھ کی فیس، جس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی بہت تفصیلات ابھی اور مزید آنی ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو مودی صاحب مجھے نہیں معلوم کہ کس منہ سے آئیں گے، اور آ کر ٹرمپ جو کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت سی سائیڈ لائنز پر بہت سی ملاقاتیں کریں گے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ ایسا موقع ہے کہ وہی ٹرمپ جن کے لیے انہوں نے کیمپین چلائی تھی، آج وہی ان کی معیشت کو ڈاؤن کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کر سکیں گے؟ اور اگر کریں گے بھی تو کس منہ سے کریں گے؟ اور اس کا جو بیک ہوم ری ایکشن ہوگا ظاہر ہے اس کا بھی ان کو خیال ہے۔ اور اس وقت خود سیاسی طور پر وزیر اعظم مودی سخت مشکلات کا شکار ہیں، خود ایک بہت بڑی آوازیں اب وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ان کے بارے میں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ بڑی مزاح خیز قسم کے بیانات دے رہے ہیں ان کی حمایت میں، تاکہ کچھ صورتحال کو قابو میں کیا جائے، لیکن وہاں خود ان کو شدید خطرات لاحق ہیں ڈومیسٹکلی اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ۔ جو اب دیکھیے، اب تو یہ فلسطین کی بات ہوئی ہے نا، اب فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اب دوسرا مرحلہ، اب جو کشمیر کے جو مظالم ہیں وہ بھی تو دنیا دیکھ رہی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے پر بھی آپ کو ایک اچھی ایک پیش رفت نظر آئے گی، اور اس میں اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور سائیڈ لائنز پر اور کچھ مزید کشمیر کے حوالے سے بھی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، تو مودی صاحب کے لیے بہت بڑا ایک امبیرسمنٹ ہوگا یہ. تو انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ وہاں بیٹھے رہیں، اور ایک کچھ کم لیول کے ڈیلیگیشن کو انہوں نے اس موقع پر بھیجا. اور یہ فیصل، جیسے کہ آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے جو تنازعات ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور خاص طور پہ غزہ کے انسانی بحران پر جو عالمی توجہ ہے اس کو مضبوط کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس وقت غزہ کی صورتحال کیا ہے. کشمیر کا مسئلہ دوبارہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو وزیر اعظم کی اسپیچ میں؟ جی ملک صاحب، دیکھیے پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان نے سوائے چند موقعوں کے علاوہ ہر پلیٹ فارم پر، ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے. اچھا، غزہ کا جو معاملہ ہے، جو فلسطینی ریاست کی حمایت کے لیے اور باقاعدہ اس کے اعلان کے لیے برطانیہ جیسے آسٹریلیا اور کینیڈا، فرانس، اور یہ وہ ممالک ہیں جو روایتی طور پر اسرائیل کے بہت بڑے حامی اور بہت بڑے سپورٹرز رہے ہیں. ان ممالک سے جانے والا اسلحہ ابھی تک وہاں پر ان کے غزہ میں جو قتل عام جاری ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے. وہاں سے جانے والی امداد، وہاں سے جانے والا پیسہ ابھی تک استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو اگر ان لوگوں نے اعلان کیا ہے تو وہ جو قتل و غارت گری، وہ جو آپ نے ایک ابھی یہ دنیا ایک 80 سال پہلے، ایک 75-80 سال پہلے، 85 سال پہلے ایک اتنے بڑے سانحے سے گزری جنگ عظیم دوم، اور آپ نے دیکھا لاکھوں افراد اس کا لقمہ بنے. اور آج پھر آپ دنیا کی اس تہذیب یافتہ دنیا میں جو کہ ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے، جہاں بچہ جو ہے اس کے پاس انفارمیشن ہے، تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، آپ دنیا کے سامنے اتنا بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا قتل عام ہوتے دیکھ رہے ہیں، تو یہ دنیا خاموش نہیں رہ سکتی. اور یہ دیکھیے، یہ ظلم ہی اس کی وجہ بنا ہے کہ یہ ممالک مجبور ہو گئے ہیں کہ ریاست کو تسلیم کرے. تو میں اب یہ جو بات کر رہا ہوں ملک صاحب، کہ وہی ظلم ٹھیک ہے، 70,000 بچوں کو اور سیولینز کو مار دیا گیا ہے اب تک، لیکن کشمیر میں جو ہونے والے مظالم ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں، جو ایک عرصے سے جاری ہیں.